الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ اجتماع نہایت مختصر نوٹس پر بلایا گیا اور ظاہر ہے کہ جو صورتحال فلسطین میں اور غزہ میں برپا ہوئی، اس کا تقاضا تھا کہ بغیر کسی مہلت کے ہم فوری طور پر اکٹھے ہوں اور اہل فلسطین کے ساتھ، اہل غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کا مسلمان ہو یا عالمی اسلام کا کوئی فرد، آج وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ارشاد فرمایا اور ان سے قبل حضرت گرامی مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اجلاس کا جو اعلامیہ پیش کیا، جس میں صراحت کے ساتھ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں شامل ہونے کا فتویٰ جاری کیا، یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمی اسلام کے لیے ہے۔ اور آج آپ کا یہ اجتماع صرف ایک روایتی قسم کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں اس کی جو اہمیت ہے، تاریخ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی، جو اعلان کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے۔ لیکن تکلیف بھی والا یطاق تو ہے نہیں، جہاں جہاں کا مسلمان جس جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے، اسرائیل آج کا قاتل نہیں ہے،
یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں، ان کی تاریخ قتل و غارت گری ہے، ان کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی۔ یعنی جب وہ سوچتے تھے، سازش کرتے تھے، تو اس سازش کو اللہ ناکام بنا دیتا تھا۔ اور میں تو بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا۔ میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ آج بھی وہ قاتل ہیں اور اپنی قتل و غارت گری کی تاریخ کو تسلسل دے رہے ہیں۔ ایک صدی قبل کرۂ ارض پر اسرائیل نامی کسی بھی ریاست کا وجود تک نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیبر سے نہیں نکالا، بلکہ اعلان فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ فلسطین ارض عرب ہے، اور ارض عرب پر ان کو قبضہ کرنا، وہاں ریاست بنانا، وہاں آبادی کرنا، اس کا کوئی حق اسلام کے دائرے میں ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا قصے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے تو خود زمینیں بیچی، فلسطینیوں کے مرضی سے بیچی ہوئی زمینوں پر یہ آباد ہو گئے۔ اب گلہ کس سے؟ آپ ذرا ریکارڈ درست کیجئے۔ 1917 میں جب دارفور اسرائیلی ریاست کی تجویز پیش کر رہا تھا اور قرارداد دے رہا تھا، اس وقت پورے فلسطین کی سرزمین کے صرف 2% علاقے پر یہودی آباد تھا، صہیونی آباد تھا۔ 98% علاقے پر صرف مسلمان فلسطینی آباد تھے۔ اور جب 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا باقاعدہ اعلان کیا کہ اعداد و شمار دیکھیے، فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آبادکاری صرف 6% علاقے پر ہے، 94% علاقہ صرف فلسطینیوں کا تھا۔ پھر کہتے ہیں اسرائیل نے، مسلمانوں نے خود جگہ دی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں تاریخ کو جھٹلاتے ہو؟ اور ہم پاکستان کے موقف کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی اساس کا حصہ ہے، کہ 1940 کی قرارداد پاکستان، اسی میں کہا گیا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیوں کا قیام یہ ناجائز قبضہ ہے، اور بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اور پھر جب اسرائیل وجود میں آیا تو پاکستان نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ اللہ، یہ پاکستان کا موقف ہے ان کے بارے میں۔ بعد میں نہیں،
قیام پاکستان کی اساس کا حصہ ہے. اور جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے جو اپنا خارجہ پالیسی بیان دیا، اپنے خارجہ پالیسی بیان میں اس نے واضح طور پر اپنے اہداف کا، آنے والے وقت میں اپنے اہداف کا تعین کیا اور کہا کہ کر ریاض پر نمودار ہونے والی نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ اسرائیل کا ہدف ہوگا. نوزائیدہ مسلم ریاست صرف اور صرف پاکستان کی ریاست ہے. آج پاکستان کو جس جہت سے بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہودی سازشیں کار فرما ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں ایسے فلاسفر وجود پاتے ہیں، ایسے فلاسفر اٹھتے ہیں، صاحب ہم نے تو ملک کو چلانا ہے، 25 کروڑ آبادی کی معیشت کا مسئلہ ہے، جب تک ہم یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی دنیا میں خبریں چلتی ہیں میرے کان تک بھی کوئی بات پہنچ گئی. یہ وہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو یہ طبقہ براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے، براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے. اور جب یہ حالات پیدا ہوئے، ٹی وی پر یہ لوگ آ کر فلسفے جھاڑتے تھے، فلسفے بگاڑتے تھے، پھر ہمیں سیمینار بھی کرنے پڑے، کراچی میں ملین مارچ بھی کرنا پڑا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کا ایسا منہ بند کیا کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ منہ نہیں کھول سکے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور میں آج بھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کی حکومت عجیب ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے. پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، صدر اپوزیشن میں ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے صدر کی مانے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں. ان حالات میں قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے. مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے. اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہے ہیں. پھر مسلم لیگ حکومت کرے، لیکن میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں. واضح موقف ہونا چاہیے. ڈرنا کیا ہے؟ اور قرآن کریم ہمارا رہنما ہے. جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے داخلے پر پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. تو سوال پیدا ہوا یا نہیں کہ یہ تو تجارتی مرکز ہے، یہاں تو دنیا کا مال آتا ہے، یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے،
یہاں کی معیشت متاثر ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں بھوک پیاس کا خطرہ ہو جائے، تجارتی نقصان ہو جائے گا، معاشی بربادی ہو جائے گی، تو ہمارے فلسفی لوگ پھر اپنا فلسفہ بگاڑتے ہیں، یہ مولوی صاحبان سطحی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے حالات کا، دنیا کے حالات یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس وقت مکہ میں بھی ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تم کیا مجھے سمجھاؤ گے؟ میں خود جانتا ہوں۔ پھر فلسفے صاحب، اس کی ذرا حکمت عملی دیکھیے، حکمت عملی کے لحاظ سے، عقلی لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ تو سادے لوگ ہیں، سادی گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے کہا انی علیم حکیم، اور حکمت والا بھی تو میں ہوں، تم سے زیادہ حکمت جانتا ہوں، میں ہی تو علیم ہوں، میں ہی تو حکیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس وقت بھی یہی تھی کہ اس کے حکم کو مانو اور اس خطے پر غیر مسلموں کا داخلہ بند کر دو۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا تو ہمیں کبھی اس خوف پہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کا تو ہمیں معاشی نقصان ہوگا۔ میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو خود پاکستان کو پاکستان بناؤ، خود پاکستان کو پاکستان بناؤ، پاکستان کے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو، اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو۔ 77 سال ہم نے گزارے، ہم نے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا، ساری زندگی ہم نے بھیک مانگ کر گزاری ہے، قرض مانگ کر گزارے ہیں۔ جب 77 سال تم نے پاکستان کو پاکستان نہیں سمجھا، پاکستان کے وسائل کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا قوم، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا دماغ، تمہارا دل اندر سے آج جو غلامانہ ہے، اور تم کل جو غلام تھے تم آج جو غلامی کر رہے ہو۔ میں یہ بات کئی اجتماعات میں کر چکا ہوں اور آج پھر یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، مجھے کہتا ہے آپ امریکہ کے خلاف جلوس جب سے نکال رہے ہیں، ہم امریکہ کے غلامی نہیں مانتے۔ مولانا صاحب مان لو ہم امریکہ کے غلام ہیں، یہ آرمی چیف کہہ رہا ہے مجھے، مان لو۔ میری بات سن، کہتے ہیں مان لو ہم غلام ہیں، آپ کیا یہ کہتے ہیں غلامی نہیں مانتے؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، میں بھی مانتا ہوں ہم غلام ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم غلام ہیں، غلامی کو مانتا ہوں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کو قبول کر کے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، گردن کٹوا دیتا ہے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب یہاں پر بات تقسیم ہو جاتی ہے، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اکابر کی تاریخ، ایک میں ہوں اور ایک میرے اکابر کی تاریخ۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
سارے حالات میں ہمیں اپنے فرض کو سمجھنا ہے. مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کے ظلم کی سپرد کرتا ہے. آج ہم امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آپ نے کس کے ظلم میں چھوڑ دیا ہے, کس کے حوالے کر دیا ہے. اور جب آپ ان کے حوالے کریں گے تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترى المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے پر مہربان ہونے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں, ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک جسم. اگر جسم کے سر میں درد تو پورا جسم بے قرار, اگر اس کی آنکھ میں درد پورا جسم بے قرار, اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے ساری رات جاگتے بخار کی حالت میں گزر جاتے ہیں. ہم کس طرح قرار کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم کس طرح اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم کس طرح سکون سے سو رہے ہیں. اس احساس کو اجاگر کرنا ہے, اس احساس کو ہم نے بیدار کرنا ہے. الحمدللہ میرا اطمینان ہے امت مسلمہ آج ایک صف ہے. بے شک بے شک. امت مسلمہ کے جذبات ایک ہیں اور امت مسلمہ کے جذبات کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ امت مسلمہ کے حکمران ہیں. بے شک بے شک. چاہے پاکستان کے حکمران ہوں اور چاہے دوسری اسلامی دنیا کے حکمران ہوں, وہ اپنے مفادات کے لیے سوچ رہے ہیں. کوئی سن 2030 کا ویژن ہے, کسی کا 2050 کا ویژن ہے, اور سارے ویژن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ وابستہ کیے ہیں. خس و خاشاب ہو جائیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ خواب ہوگا جو خواب پریشان ہی رہے گا, جس کی تعبیر نہیں ہو سکے گی کبھی. اپنے فرض کو پہچان. پاکستان, سعودی عرب, ترکی, مصر, ملائیشیا, انڈونیشیا, یہ امت مسلمہ کے وہ بڑے ممالک ہیں کہ اگر وہ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کر لے کوئی امت مسلمہ کا حکمران ان کی مخالفت نہیں کر سکے گا. ان کو قیادت کرنی چاہیے, ان کو میدان میں آنا چاہیے. ہم ان کے احساس کو بیدار کر رہے ہیں. یہ مجلس کسی کے لام تان ملامت کے لیے نہیں ہے, یہ احساس کو بیدار کرنے کی ہے. امت کے اندر اس وقت بیداری کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں ہر جگہ پر کچھ مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں, لفظ جہاد سن کر مذاق کو اڑاتے ہیں, مسجد اقصی کا نام لے کر مذاق کو اڑاتے ہیں, پھر اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام, بیت المقدس, آزادی فلسطین, یہ ہمارا کارڈ نہیں ہے,
یہ ہمارا عقید. بات تو سنو، میری بات تو سنو، پوری تو ہونے دو یار. پھر آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کو پیچھے چلتے ہیں. بات تو سنو پہلے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو بھی جگائیں، ان کو احساس دلائیں کہ امت مسلمہ آج آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے، امت مسلمہ کی آرزوئیں کیا ہیں، امت مسلمہ آپ سے کیا چاہتی ہے. اور اس طرح ہم بھی پھر آپ کو آرام سے سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم بھی آرام سے سونے نہیں دیں گے آپ کو. تو یہ جو دین بیزار قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کے بجائے امریکہ کی خدائی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو چاہیں گے تم بھی اللہ کے سامنے آ جاؤ. انسان آزاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی مسئلے پر اپنے ایک گورنر کو جھنجھوڑا تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. تم نے انسان کو کب وہ اپنا غلام سمجھ رکھا ہے؟ ان کو تو اپنے ماؤں نے آزاد ملا ہے. تو آزادی یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، اور یہ پیدائشی حق نہ کشمیری سے چھینا جا سکتا ہے، نہ فلسطینی سے چھینا جا سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی اور مسلمان سے چھینا جا سکتا ہے. تو اس محاذ پر جو ہم چل رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہوئی 3 مراحل میں 41 دن کا معاہدہ، ایک معاہدے سے دوسرے معاہدہ، دوسرے سے تیسرے معاہدے میں چلنا تھا، قیدیوں کی رہائی کے معاملات وغیرہ وغیرہ. اس بیچ میں کیا جواز تھا کہ آپ نے حملہ کیا دوبارہ؟ تم نے وعدہ خلافی کہ اپنی تاریخ دہرائی. تم نے یہود و صہیون کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج جمعرات ہے نا، اتوار کو 13 اپریل کو انشاءاللہ کراچی میں اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ. اور کل جمعہ ہے. میں پوری قوم سے کہتا ہوں، اپنی جماعت سے کہتا ہوں، تمام دینی تنظیموں سے کہتا ہوں، ان کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کل مظاہرے ہونے چاہیے انشاءاللہ. اسرائیلی مظالم کے خلاف، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو یہ متفقہ فیصلہ ہے. اور پھر کراچی کے جلسے میں ہم اگلے اقدام کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. نہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے، نہ خود آرام سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. پورے عزم کے ساتھ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، اور جو ہماری استطاعت میں ہے اللہ نے اسی حد تک ہمیں مکلف بنایا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کو بہت بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ.